علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ. رسول اللہ کا یہ تیسرا درس ہو رہا ہے. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وقال عمر بن الخطاب رحمہ اللہ لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة وقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس وعلى الناس الاتباع. کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی گمراہی کو ہدایت سمجھ کے اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اس گمراہی کے سلسلے میں کوئی عذر نہیں ہے. اور کوئی کسی ہدایت کو گمراہی سمجھ لیتا ہے اور اس بنیاد پر چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے عذر کا باعث نہیں، اس لیے کہ معاملات واضح کر دیے گئے ہیں، حجت ثابت ہو گئی ہے اور عذر منقطع. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے جسے امام ابو القاسم التیمی رحمہ اللہ نے الحجہ فی بیان المحجہ میں نقل کے، اسی طرح امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے بھی الابانہ میں اس کو نقل کیا. جیسے اثر کی سندی حیثیت مضبوط تو نہیں ہے، لیکن جو بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے. وہ بات کیا ہے؟ تو وہ بات یہ کہ ایک آدمی کسی گمراہی میں پڑ جا رہا ہے، یہ سمجھ کر گمراہی کو اختیار کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہدایت. اور ایک آدمی اس ہدایت کو چھوڑ دیتا اور چھوڑنے کے پیچھے اس کی سمجھ یہ ہے کہ یہ گمراہی ہے. تو کیا ایسے شخص کو معذور سمجھا جائے گا؟ اس کے پاس عذر ہوگا اپنے اس موقف کے سلسلے میں؟ تو کہا کہ عذر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب و سنت کی بنیاد پر ہدایت کی ساری باتیں واضح ہو چکی ہے اور ضلالت کے طور طریقے بھی سارے کے سارے واضح کر دیے گئے ہیں. اب کام سوچنا، اپنی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرنا نہیں رہ گیا، بلکہ کیا رہ گیا؟ تو کہہ رہے کہ اب اتباع، کتاب سے معلوم کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم کرنا، اور جو علم ہو اس کے مطابق عمل کرنا. تو آدمی علم حاصل نہیں کرے، اس کے وسائل اس کے پاس موجود ہیں، صحیح طریقہ معلوم کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے طور پر وہ سوچ لیتا ہے کہ نہیں یہ اچھا ہے. تو یہ سوچ لینا اس کے لیے کافی نہیں، اور ایک کام کو غلط سمجھ لیتا تم سے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کا جو سوچ لینا ہے نا، اس کے لیے عذر فراہم نہیں کرے. اس کا کام سوچنا نہیں ہے بلکہ ڈھونڈنا اور معلوم کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. تو علم حاصل نہیں کرے آدمی اور اپنے طور پر سوچ لے کہ برا کام اچھا ہے اور برا کام برا ہے اور کرنے لگ جائے اور چھوڑنے لگ جائے تو ہنسنے سے وہ بچے گا نہیں بلکہ بچے گا. یہ بات کہی جا رہی ہے. اب یہ سوال کہ ہر آدمی کے بس میں ہے کیا ایسا؟ ہر آدمی کے بس میں کہ وہ ہدایت کو معلوم کر سکے اور
دلالت کو معلوم کر سکیں. تو دلائل کے اعتبار سے کتاب و سنت کے محفوظ ہونے کے اعتبار سے یہ بات ہر آدمی کے بس ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہر آدمی تک وہ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے، پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. تو آدمی خود اپنے بارے میں سوچ سکتا اور فیصلہ کر سکتا کہ اس کے پاس وسائل اور ذرائع ہے یا نہیں. ذرائع رکھتے ہوئے اگر آدمی خدائی کر رہا ہے تو پھر تو گیا. لیکن مان لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہے، علم کی پہنچ نہیں ہے، یا علم کو پہنچانے والے لوگ وہاں تک نہیں پہنچے، تو پھر اس کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عذر قبول کر سکتا ہے. اس لیے کہ اصول شریعت کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب تک حجت پوری نہ ہو جائے، عذر ختم نہ کر دیا جائے، اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیا جا سکتا. اگر کسی تک بات نہیں پہنچی ہے الگ مسئلہ ہے. اب اس دور میں ممکن ہے کہ کچھ علاقے ایسے ہوں دور دراز کے کہ جن تک کوئی نہیں پہنچا، لیکن اس کا امکان بہت کم ہے. یہ تھوڑے بہت سارے مقامات ایسے ہو سکتے تھوڑے، ورنہ میڈیا کی اس ترقی کے دور میں اب کچھ بھی چھپا نہیں رہ گیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب کچھ وعدے کر دیا گیا تھا. اب آدمی کو کوشش کرنی ہوگی، معلوم کرنا ہوگا. کوشش نہیں کر کے کر لیتے ہیں اور یہ سمجھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں چاہیے. اللہ کو معافی کرنا تک ہوتا تھا نا، تو کتاب کیوں نازل کرتا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ اللہ حجت پوری کرنا چاہ رہا تھا، عذر ختم کرنا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس لیے کتاب اس نے اتاری ہے. یہ سمجھنا کہ اللہ معاف کرنے والا، اس کی بنیاد پر جان چھڑانا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی بات ہے. بہت سارے لوگوں کا ذہن یہاں شیطان اس طور پر بھی استعمال کرتا ہے کہ سمجھاتا سیکھو گے تو ذمہ داری پڑ جائے، جان لیں گے تو پھر عمل کرنا پڑے گا. اس لیے کیا کرنا؟ نہ سیکھنا ہے نہ عمل کرنا. گویا کہ یہ سمجھا جا رہا کہ جب تک ہم سیکھیں گے تب تک ہمارے ذمے کچھ آئے گا نہیں. تو اس طرح بھی شیطان انسان کو پھیلاتا ہے. سمجھنے کی بات یہاں کیا ہے کہ سیکھنا بھی ایک ذمہ داری ہے. کیا ہے؟ سیکھنا بھی ایک ذمہ داری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، بلکہ ہر انسان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اور علم کے بغیر گاڑی چلتی کہاں ہے؟ تو گاڑی چلتی نہیں، یہ سب کو معلوم ہے نا. دنیا کے امور میں کوئی کام بغیر معلوم کیے آدمی نہیں کرتا، اور سمجھتا کہ بغیر معلوم کیے کریں گے تو بس. اور کوئی چیز سامنے آئے تو غور کرتا کہ یہ چیز ہے تو کیوں ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، کیوں پیدا کیا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو دنیا کے امور میں تو یہ دماغ کام کرتا ہے، اخروی امور میں کیوں نہیں کرے گا کام؟ آدمی ایسا کیوں نہیں سمجھتا کہ میں ہوں، میرا وجود ہے، میرا کھانا ہے، میرا پینا ہے، میرا جینا ہے، وغیرہ وغیرہ، میرا مرنا بھی ہے. یہ ساری چیزیں کس لیے ہے، کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اس پر آدمی کیوں نہیں غور کرے گا؟ اس کو غور کرنے کے لیے تعالیٰ نے عقل دی ہے. اس بنیاد پر اس سے پوچھا جائے گا. اب غور کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ غور کرنے کے بعد تو اس کے بعد کی بات ہے. یہ غور کیا آپ نے، آپ کو پتہ کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. تو علم حاصل کرنے کے ذرائع موجود ہیں. تو یہ نہیں سکتے نہیں ذرائع نہیں، ہم ایسے تھے کہ ہم کو معلوم بھی نہیں ہوگا، رضیہ بھی نہیں تھا، کوئی پہنچانے والا نہیں، ایسا ہے. سارے ذرائع موجود ہیں. اس لیے عذر کسی کے لیے کوئی رہ نہیں گیا. اور کوئی یہ سمجھ کر اپنے آپ کو دھوکہ میں نہیں ڈالے کہ نہ سیکھیں گے، نہ ذمہ داری آئے گی، نہ عمل کرنے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے سیکھنا ہے نا، سیکھنا بھی ایک ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ
علم کے بارے میں پوچھے گا اور عمل کے بارے میں بھی پوچھے گا. سمجھ رہے؟ علم کے بارے میں بھی پوچھے گا اور عمل کے بارے میں بھی پوچھے گا. اس کے بعد امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ رحمک اللہ، جان لیجیے اللہ پر رحم فرمائے کہ انما الدین انما جاء من قبل اللہ تبارک و تعالی. دین جس کا نام ہے، جس کے تحت زندگی گزارنی ہے، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. لم یوضع علی عقول الرجال و آراء، لوگوں کی عقلوں اور ان کی رائیوں کی بنیاد پر دین کا وجود نہیں ہے. لوگوں کی رائے کے حوالے کر دیا گیا کہ آپ سوچ لیں، جو اچھا لگ جائے کر لیں، اسی کا نام دین ہو جائے. یہ لکھنے والے نے لکھا کہ ایک عقل ہے، ایک نقل ہے. دین کی بنیاد کس پر ہے؟ نقل پر. نقل کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں. وحی پر ہے. آدمی یہ سوچ گیا کہ نہیں، میں اپنی عقل کی بنیاد پر اپنے رب کو بھی معلوم کر سکتا ہوں، وہ جن باتوں سے خوش ہو سکتا ہے ان کو بھی معلوم کر سکتا ہوں، اور جو کروں گا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو ایسا نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ دین کی بنیاد کس پر ہے؟ نقل پر ہے. اہل سنت والجماعت کا جو طرز ہے استدلال کے سلسلے میں، دلیل پکڑنے کے سلسلے میں، عمل کرنے کے سلسلے میں، وہ نقل کے ساتھ چلتے ہیں. اور اہل بدع کا طریقہ کیا ہے استدلال کے سلسلے میں؟ کہ وہ نقل کے بالمقابل عقل کے ساتھ چلتے ہیں اور عقل کو ترجیح دیتے ہیں. اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آئی کہ عقلیں تو الگ الگ ہے نا، تو الگ الگ راستے ہوں، اور نقل تو ایک ہی ہے، ایک ہی. تو اس لیے راستہ کیا ہوگا؟ اس کی بنیاد پر ایک ہی ہوگا. اور کہنے والے نے کہا کہ آپ کہیں بھی جائیے دنیا کے، تو بدعت کی شکلیں، طریقے الگ الگ ہوں گے، لیکن اہل سنت کے جو طریقے ہوتے ہیں نا، وہ کہیں بھی جائیں آپ، زبان کوئی سی بولی جا رہی ہو، مکان کوئی سا بھی ہو، زمانہ کوئی سا بھی ہو، باتیں کی ایک ہی بات رہتی ہے. فرق اس میں دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا، ہے نا. تو کہا کہ عقل کی بنیاد پر نہیں بلکہ نقل کی بنیاد پر دین ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور جملہ ہے. کہتے کہ لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى. عقل کی حیثیت متعین کرنے کے لیے یہ بہت زبردست روایت ہے ابو داؤد کی. کہتے کہ اگر دین کا دار و مدار عقل پر ہوتا نا، رائے پر، تو موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا یہ زیادہ قرین قیاس اور عقل کے مطابق تھا اوپری حصے میں مسح کرنے کے بالمقابل. لیکن کیا کہتے آگے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موزے کے اوپری حصے پر مسح کرتے تھے. تو یہاں کیا ہے؟ میں نے سوچا، میری عقل یہ کہتی ہے نہیں ہے، کیا ہے؟ میں نے دیکھا. اور جس کو دیکھنا اسی کو دیکھنا ہے، کسی کو نہیں. جس کو دیکھنے کے لیے بھیجا اسی کو. میں نے سنا، تو سننے اور دیکھنے کی بنیاد پر دین ہے، سوچنے کی بنیاد پر دین نہیں ہے. کیا کہہ رہے امام بربہاری رحمہ اللہ کہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی عقلوں کی بنیاد پر نہیں ہے، اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. فلا تتبع شیئا بہواک، کسی بھی مسئلے میں اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرنا، ورنہ دین سے نکل جاؤ گے، اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. فإنه لا حجة لك، عقل کی بنیاد پر سوچو گے تو کوئی حجت تمہارے پاس نہیں رہ جائے گی. فقد بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأمته السنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے سنت کو واضح کر دیا ہے، یعنی طریقے کو، زندگی کے طریقے کو واضح کر دیا ہے. وأوضحها لأصحابه، اور اپنے اصحاب پر اس کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. وهم الجماعہ، صحابہ جماعت ہے. بات اس سے پہلے کے درس میں آئی آپ کے سامنے. اور کہہ رہے کہ وهم السواد الاعظم، اور وہی سواد اعظم ہے. والسواد الاعظم الحق واہلہ، اور سواد اعظم بڑی جماعت کا مطلب کیا ہے؟ حق اور اہل حق ہے، تعداد بڑی نہیں ہے. کہہ رہے کہ فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من امر الدین فقد کفر، جس نے
امور دین میں سے کسی بھی امر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مخالفت کی وہ کافر ہو گیا۔ اب بات کیا ہے؟ عقل پر نہیں ہے، نقل پر ہے، تو وہ نقل کدھر سے آئے گا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے واضح فرمایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بعد والوں کے لیے اس کو پہنچا دیا۔ تو جو دین ہے نا ادھر سے آئے گا۔ اب ادھر کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کریں گے، مخالفت کریں گے کسی بھی مسئلے میں، تو کون سا راستہ ہوگا؟ وہ کفر کا راستہ، کفر کا راستہ۔ ابھی جو کفر کی بات ہے ذرا بھاری بات ہے، کیا ہے؟ مشکل بات ہے۔ تو ہر مسئلے میں مخالفت کفر تک تو نہیں جاتی ہے نا۔ اگر اعتقادی امور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مخالفت کریں گے تو کفر اعتقادی لازم آئے گا، جس سے آدمی دین سے پورا نکل جاتا ہے۔ اور ایسے امور میں جو عمل سے تعلق رکھنے والے ہیں ان میں اگر مخالفت کریں گے تو پھر یہ کفر عملی ہے، بڑا گناہ ہوگا، گرچہ کہ آدمی اسلام سے نہیں نکلے گا، لیکن بہرحال نکلنا تو ہے نا۔ گویا کہ یا تو دائمی طور پر بچھڑ جائیے یا پھر کچھ وقتوں کے لیے بچھڑیے، لیکن بچھڑنا تو ہے۔ ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے، ان سے جتنا بچھڑیں گے اور بچھڑنے کی دوری جتنی بڑھے گی نا، جنت سے دوری اتنی بڑھے گی، اور جہنم سے قربت کیا ہے؟ اتنی بڑھے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَبْتَدِعُوا بِدْعًا قَطُّ حَتَّى تَرَكُوا مِنَ السُّنَّةِ مِثْلَهَا۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا بات آئی ہے پہلے بھی کہ صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے؟ بدعت کا وجود۔ کہہ رہے امام بربہاری رحمہ اللہ کہ لوگوں نے جب کبھی بھی کسی سنت کو چھوڑا نا، کسی بدعت کو اختیار کیا، تو اس جیسی سنت انہوں نے چھوڑ دی۔ یعنی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ کوئی بدعت وجود میں آئے اور لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائے اور کوئی نہ کوئی سنت مفقود ہو جائے، کسی نہ کسی سنت کا جنازہ پڑھ لیا جائے۔ اب مثالیں بہت ساری، لیکن اس سے پہلے ذکر کیا تھا میں نے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے پھر میں دہرا رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے بعض لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا تھا کہ کسی بھی کام کے بدعت ہونے کے لیے کیا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ اس کام کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، نیکی کا کام سمجھ کے کیا جائے، سمجھ رہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا، باوجود کہ وہ اس کو کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی کو میں نے اپنے لفظوں میں کیا کہا تھا؟ سبب موجود ہے کرنے کا لیکن نہیں کیا۔ سبب موجود ہے، کر سکتے وہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی نہیں کیا۔ نیکی کا کام ہے وہ، ہم سمجھ رہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، لیکن اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے نہیں کیا، باوجود ہے کہ کر سکتے تھے پھر بھی نہیں کیا۔ ہم کر رہے ہیں اگر تو پھر کیا یہ بدعت ہے نا۔ کہہ رہے کہ بدعت جب وجود میں آتی ہے تو کوئی نہ کوئی سنت جاتی ہے، رخصت ہو جاتی ہے، تو سبب موجود ہے پھر بھی نہیں کیا۔ اس کی مثال دی تھی میں نے، کیا مثال دی تھی؟ تو فرض نمازوں کے بعد کیا ہے؟ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کی جاتی ہے، اس طرح کی جاتی ہے گویا کہ وہ بھی نماز کا ایک حصہ ہے۔ اس کی بنیاد پر لوگ لڑتے ہیں اور اس کو ولا اور برا کا مسئلہ بناتے ہیں۔ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی دوستی اور دشمنی کا معیار اس کو قرار دے رہے تھے، کوئی نہیں کرے تو مطلب دشمن، کرے تو دوست۔ دوستی اور دشمنی دین کی بنیاد پر ہے نا، وہ جو دین نہیں اس کی بنیاد پر دوستی دشمنی کیسے کریں گے؟ تو یہ بدعت ایجاد کر لی گئی، کیا؟ دعا کی بدعت۔ جب دعا کی بدعت ایجاد کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سنت چھوٹ جائے گی۔ سنت کیا ہے؟ اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا لمبا درود تو نہیں پڑھنے کا موقع رہتا ہے۔ اللہم السلام کے سنا ربنا تعالیٰ پھر رحمتک یا رحمت، جلدی سے چھوڑ تو مزاج ہی ختم کر دیا پورا کا پورا کہ ذکر بھی کرنا ہے، ختم ہو گیا نا۔ تو ایک بدعت آئی، سنت چلے گی۔ آپ زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ بدعت آئے گی تو سنت چلی جائے گی، تاکہ اس لیے نئی باتوں سے دین میں بچنا۔
ہر بدعت گمراہی ہے، نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعتی گمراہی اور گمراہ لوگ سب کے سب کیا ہوں گے؟ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں میں، کہہ رہے اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنی ہے، کیا ہے؟ کہ وحذر صغار المحدثات من الامور، چھوٹے چھوٹی امور جو نئے ہونا ان سے بچنا چاہیے۔ یعنی کوئی نئی چیز وجود میں آتی ہے دین میں تو اس کو معمولی سمجھ کے، حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبار، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی بدعتیں ہی بڑی بدعتیں بن جاتی ہیں۔ بدعت ہے، چھوٹی ہے، یہ بڑی، کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اس پر نکیر کرنی ہے، بولنا ہے، کرنے کے سلسلے میں بھی معمولی نہیں سمجھنا ہے، اور نکیر کرنے کے سلسلے میں بھی معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ کیا چلتا ہے اس دور میں؟ کون خیال کرتا ہے؟ کون سی بڑی بات ہے؟ ایک چھوٹا ہی معاملہ تو ہے، دعا ہی تو کر رہے ہیں، کیا ہے؟ دعا ہی تو کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو اس طرح کے جو فلسفے بگاڑے جاتے ہیں نا، ان فلسفوں کی بنیاد پر کسی چھوٹی سی چھوٹی بدعت کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، ورنہ چھوٹی بدعتیں ہی کیا ہے؟ بڑی بدعتوں کا سبب بن جایا کرتی۔ تو یہ اصول دیا کہ بدعتیں شروع میں جب وجود میں آتی ہے نا تو شکل الگ رہتی ہے، بڑی نہیں رہتی، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہے؟ شکلیں الگ ہو جاتی۔ کیسے؟ تو قصہ مشہور، پہلے بدعت یہ ایجاد کی گئی کہ ایک شکل بنا لیں گے مجسمہ، اس لیے بنائیں گے دیکھیں گے تو اللہ یاد آئے گا، اللہ والوں کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اس لیے شکلیں بنا دیں گے، ان کو دیکھیں گے، یاد کریں گے ان کو۔ تو یہ کیا ہے؟ ابتدا، چھوٹی سی بات ظاہری طور پر، لیکن اس چھوٹی سی بات نے کتنی بڑی بات پیدا کر دی۔ تو ایک قوم ایسی وجود میں آئی کہ جس نے اللہ کو چھوڑ دیا، پنجتن پاک جو ان کے تھے ان کو پکڑ لیا، وہ دسوا یغوث یعوق، اور اس پر اس حد تک جم گئے کہ اللہ نے فیصلہ کیا کس بات کا؟ ہلاکت اور بربادی کا فیصلہ کر دیا۔ طوفان آیا نا، ڈبا کر چلا گیا۔ اس امت میں ایک مثال بات یہ آئی کہ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما نے انسانوں کو حکم بنا دیا۔ کیا حکم مطلب جج، فیصل۔ انہوں نے انسان کو حکم بنایا نا، حکم بننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان الحکم الا للہ، تو انہوں نے یہ کام کر کے کیا کر دیا؟ کفر کیا۔ بات کہہ دی تھی، اب یہ بات گہری ہوتی گئی، اس لیے کہ ایک بات کہہ دی نا، اب اس کو ادھر سے گھیریں گے، ادھر سے سجائیں گے، سنواریں گے، اور پھر ایک اصول کی شکل دیں گے، تو پھر کیا ہو گیا؟ اصول۔ تو اصول یہاں تک پہنچ گیا کہ ہر مرتکب کبیرہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ رہے بات؟ پہلے ذہن میں کچھ اور بات تھی، لیکن بعد میں اصول ہی بنا دیا اس کو۔ کون لوگ تھے یہ؟ خوارج، کہ جنہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنانے پر یہ کہا کہ نہیں، یہ کفر کا عمل، کافر ہو گیا علی اور معاویہ اور ان کے ساتھی۔ تو پہلے تو کہہ دیا انہوں نے، ان کے ذہن میں اتنی بڑی بات نہیں رہی ہوگی، لیکن پھر کیا ہے؟ اس کو اصول بنا دیا، اصول کے جتنے قبائل ہیں نا ان کا مرتکب سب کافر۔ تو پھر کیا ہے؟ تو پھر اور ہے، جب کافر ہو گیا تو پھر قتل کرنا جائز، نعوذ باللہ، ہاں، ان کے مال پر قبضہ کر لینا جائز، اور کیا کیا۔ چھوٹی بدعت بھی بڑی ہوتی ہے اگر اس کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیں گے۔ کہہ رہے کہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کہہ رہے کہ کذالک کل بدعۃ احدثت فی هذه الامہ، ساری بدعتیں جو اس امت میں وجود میں آئی ہے نا، کان اولها صغیرا یشبہ الحق، اس کی ابتدائی شکل کیا تھی؟ چھوٹی تھی اور حق کے مشابہ تھی، قریب تھی، ہے نا۔ فاغتر بذلک من دخل فیہا، تو بدعت میں داخل ہونے والے لوگ چھوٹا ہونے کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے۔ ثم لم یستطع المخرج منها، لیکن جب گھس گئے نا تو پھر نکلنا مشکل ہو گیا، اس لیے گھسنا ہی نہیں، داخل ہو جائیں گے تو پھر ذہن سنوارتا ہے عمل کو، نہیں یہ کام کر لیا میں نے تو ہم نے کیا، انسان کا نفس، ضد، اس کی انانیت، میں نے کیا اس لیے کام صحیح ہے، اب کچھ بھی ہو اسی کو کریں گے، ہے نا، یہ مزاج بنتا۔ اس طرح ترقی، چھوٹی بھی بدعت کیا ہے؟ چھوڑنے ہی کے قابل ہے، پکڑنے کے قابل نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ
بدعتیں بڑی ہو گئی، دین کی صورت اختیار کر لی، صراط مستقیم کا راستہ آدمی نے اختیار کی مخالفت کی اور دین اسلام سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ اب یہ رافضیت ہے، ایک رافضیت، شیعیت، اس کے کتنے فرقے ہیں گننا مشکل ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ حب علی، چھوٹا سا مسئلہ ہے، حب علی کی بنیاد پر کتاب ہے، لیکن اسلام نے کتنی شکلیں اختیار کریں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بدعتوں سے بچنا ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں چلنی ہے، اتباع کرنا ہے، اور اتباع کرنے کے لیے کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے۔ ان کے راستے سے ہٹا ہوا کوئی معاملہ ہو اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ وہ کر سکتے تھے اس کو یا نہیں کر سکتے تھے، اور دین کا کوئی معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کا احسان یہ ہے کہ بات ختم کر رہا ہوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کچھ چیزیں عملی طور پر ظہور میں آنے سے رہ گئی تھی، یعنی عدم امکان کی وجہ سے، رکاوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذریعے سے ان کی تکمیل کر دی، اور بعد والوں کے لیے نمونہ پیش کر دیا۔ کیا ہے؟ قرآن جبا نہیں تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذریعے ہو گیا نا کام، تو ایسا کام جو نہیں ہو سکتا تھا ادھر بھی تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی نا، یہ بھی تو بدعت ہے۔ آپ یہ سب کرتے ہو اور پھر ہم کو بدعتی ہونے کا تانا دیتے ہو، بدعت ہے یہ؟ کیوں بدعت نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے اسباب نہیں تھے اور ان کی ضرورت نہیں تھی، اسباب اور ضرورت ہوتی ضرور کرتے تھے، نہیں تھی نہیں کیا، اب ضرورت ہے تو کریں گے، کب؟ جبکہ شرعی کسی امر کی مخالفت اس کے ذریعے سے نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی، اللہ سے دعا کہ باتوں کو سمجھ اس کام میں توفیق فرمائے، آمین وآخر دعوانا علم الإنسان ما لم يعلم